پانچواں اور آخری مسئلہ ہے وہ ہے نکاح، طلاق، خلا اور جوائنٹ فیملی کے مسئلے۔ اسلام میں نکاح جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، یہ زنا کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جب آپ ابن ماجہ پڑھتے ہیں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1846، والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1846، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یعنی قرآن کے الگ الگ آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، اور اس حدیث کو بھی اب ہم نظر میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث کے تحت جو شرائط ہیں، یعنی جو کنڈیشنز اسلام نے رکھے ہیں، اس کو پورا کرے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت یہ پورے شرائط کو پورا کیے بغیر، چاہے کتنا بھی دل میں آپس میں ایک دوسرے کو میاں بیوی تصور کر لیں، یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنا بھی شروع کر دیں، تو ان کو نکاح کا رشتہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر اس دوران ان کو اولاد بھی ہو جائے تو ان کو زنا سے پیدا ہوئے بچے تصور کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکاح پورا نہیں ہوا، یعنی نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے بنیادی شرائط ہیں جو ایک مسلمان عورت کو معلوم ہونے چاہیے جس سے کہ نکاح مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں فرمایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی غیر مسلمان لڑکے یا مرد سے نکاح نہیں کر سکتے، ہرگز ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہم کو معلوم ہونی ضروری تھی۔ دوسری شرط، نکاح کے لیے مسلمان لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری اہم چیز، نکاح میں لڑکی کی مرضی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ جبر بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ ساتھ ولی کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ پہلا ہے غیر مسلمان سے شادی نہیں ہو سکتی، دوسرا ہے بغیر لڑکی کی مرضی کے نکاح نہیں ہو سکتا، تیسرا ہے ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، چوتھا ہے ایک وقت میں مسلمان لڑکی 2 شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 کے ضمن میں۔ پانچویں چیز، کوئی بھی مسلمان لڑکی ایسے مسلمان مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جس کی پہلی بیوی اس مسلمان لڑکی کی سگی بہن ہو، سگی پھوپھی ہو، سگی خالہ ہو، سگی بھانجی یا سگی بھتیجی ہو۔ یعنی آسانی سے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ ایک ہی وقت میں ایک مسلمان مرد 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک ہی وقت میں وہ خالہ اور بھانجی یا پھوپھی یا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز ہم کو ماشاءاللہ سمجھنی چاہیے۔ یہ 5واں نقطہ ہو گیا۔ چھٹا ہے 2 مرد گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور 7واں ہے مہر کا طے ہونا جو لڑکی کی مرضی کے مطابق، اس کے بغیر بھی نکاح طے نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی باتیں آپ کو بتانی تھی۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان لڑکی نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ کنڈیشنز رکھے، کچھ شرائط رکھیں کہ آپ میرے یہ شرائط نکاح کے بعد پورے کر لیجئے، تو وہ گواہوں کی موجودگی میں اپنے شرائط بتا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ میرے شرائط پورے نہیں کریں گے تو آپ مجھے طلاق دیجئے یا میں آپ سے خلا لوں گی۔ یہ سمجھیے کہ آپ یہ شرائط ماشاءاللہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی مسلمان لڑکی کوئی ایسی شرط اپنے ہونے والے شوہر کے لیے نہیں رکھ سکتی جہاں پر وہ قرآن کی کسی آیت کے حکم یا اجازت سے ٹکرائے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ٹکرائے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اللہ نے دی ہے، اور مسلمان لڑکی کی یہ شرط قرآن کی خلاف جا رہی ہے۔ کس حد تک؟ کہ اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9 میں کہا، 7 سے 9 میں کہا کہ یہ لوگ یعنی چند مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی کتاب کے احکامات میں سے چند چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ ان کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اور یہاں تک اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 25 اور 26 آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ
جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور غیر مسلمانوں سے مل کر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی یہ اسلام کی چیز نہیں پسند. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کیسے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کو چہرے پر، ان کی پیٹھ پہ مار مار کر ان کی روح کو قبض کریں گے اور کہیں گے کہ کیسے تو نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کو ناپسند تھی، اور اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ کی پسندیدہ چیز تھی. تو ایسی کوئی شرط ہم نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم نصیحت نکاح کے تعلق سے کی ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد نکاح کرنے کے لیے ایک دیندار لڑکی کو چنے گا، اور اسی طریقے سے مسلمان لڑکی بھی اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کسی دیندار مرد کو چنے گی نکاح کے لیے. میں آپ سب کو بتا دوں، میری جو بنیادی قرآن حدیث کی روشنی میں جو تعلیم اللہ نے دی ہے، دینداری سے مراد آپ کس کو لیں گے؟ اس کو آپ بنیادی طور پر معاملت داری سے لیں گے، یعنی ہونے والا آپ کا جو شوہر ہے کیا وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، حلال کماتا ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے وہ خیرات و صدقات کرتا ہے کہ نہیں، رہن سہن میں سادگی پسند ہے یا نہیں. یہ معلومات کریے، نہ کہ یہ معلوم کریے کہ کتنا کماتا ہے، کون سے جہنم میں ہیرو کی طرح لگتا ہے، کتنی پراپرٹیاں ہیں، اس کو ترجیح نہ دیجیے. تو ایک بنیادی بات آپ سب کو بتانی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر کے تعلق سے ہم کو بتایا ہے کہ مسلمان عورت کو جو مہر جو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کا حق ہے لینا، لیکن ہم کو قرآن حدیث کی تعلیمات سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ مہر کو اتنا بڑا چڑھا کر مت لیجئے کہ رشتہ قائم ہونے کے لیے مشکل پیش آ جائے. یہ بھی ایک چیز ضروری تھی. میری تقریر کے دوران جیسے میں نے نکاح کے تعلق سے ولی کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ولی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کہے کہ صرف باپ ہوگا لڑکی کا تو یہ بات غلط ہوگی. ولی اس کا باپ ہوگا ٹھیک ہے، لیکن صرف باپ ہونا کہنا یہ قرآن حدیث کی تعلیم سے ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان لڑکی، اس کا جو مسلمان ولی ہے یعنی اس کا باپ ہے، مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور ولی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، نہیں مانتا، تو اسلامی حکومت کے تحت جو قاضی ہوتا ہے، یعنی اگر عام اعتبار سے بھی حکومت کے تحت جو قاضی ہوتا ہے وہ لڑکی کے دوسرے لازم شرائط کو پورا کرتے ہوئے نکاح پڑھوا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں لڑکی کی مرضی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت ولی کی موجودگی کے. یہ ایک بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت میں، آیت نمبر 33 میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں اگر آپ کسی دیندار سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے، اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو، تم نکاح کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا. یعنی اگر کوئی مسلمان عورت دیکھے کہ جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ دیندار ہے لیکن وہ غریب ہے تو اس کو چاہیے کہ انشاءاللہ وہ نکاح کر لیں، کیونکہ اللہ اس مسلمان عورت کو اس مسلمان مرد کی زندگی میں خوب خوشیاں، خوب انعامات کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیں گے. تو یہ انشاءاللہ بات کا لحاظ رکھیے. اسی اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ مہر بڑا چڑھا کر مت لیجیے، جو منیمم مہر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. احادیث میں جیسے لوہے کی انگوٹھی کا ذکر آیا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 7 کے بے شمار احادیث میں آیا ہے. ایک صحابیہ آئی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ صحابیہ نے پوچھا، 3 مرتبہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کو نیچے کر لیا. ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خاتون سے، اس صحابیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی طرح، آج اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا تو ہم لڑکی سے پوچھتے کہ جہیز دینے کے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے. اور صحابی آپ سوچئے کتنے غریب تھے کہ ان کے گھر وہ جب جا کر ڈھونڈ کر آئے تو لوہے کی انگوٹھی تک ان کے گھر میں موجود نہ تھی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا مہر طے پایا کہ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے وہ قرآن اس صحابیہ کو یاد دلا دینا نکاح کے بعد، یہی اس کا مہر ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بھی جب میرا نکاح جناب عمران سے جب ہوا تھا تو میں نے بھی مہر کی یہی
مانگ کی تھی کہ وہ مجھے دعوتی کام کے لیے دائی بنا دے الحمدللہ. تو یہ چیز مہر کے معلومات الحمدللہ ہم کو ہو گئے. اب اس میں نکاح کا بنیادی بھی ہم کو تعارف چلی گیا. نکاح کے بعد ہے طلاق. طلاق کے بارے میں بہت عام جو غلط فہمی ہم سب کو معاشرے میں اور غیر مسلمانوں میں جو چند جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اسلام کیسا دین ہے کہ مسلمان مرد ایک بار طلاق 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 کہہ دیتا ہے، عورت گھر سے باہر. جبکہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 241 تک، 228 سے 241 تک، اسی طریقے سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49، اور اسی طریقے سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 4، ان تمام مقامات پر طلاق کا بنیادی تعارف آیا ہے. اور آپ غور کریں گے پوری قرآن میں اور پوری اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملتی کہ طلاق 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 کہنے پر 3 بار طلاق پڑ جاتی ہے. اس کی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2673 2673، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دوران، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک بیٹھک میں، یعنی صرف ایک بیٹھک میں 3 بار طلاق دیں گے تو اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا، 3 نہیں مانے جاتے تھے. بعد میں وجوہات کی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 ہی قرار دے دیا تھا. اب اس مسئلے کو ہم کیسے سالو کریں گے، کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ حکمرانوں میں یا علماء میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے حکمران یا تمہارے جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ شَيْءٍ، اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. تو اس مسئلے کا حل صاف سیدھا ہے کہ ہمارے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو ایک بیٹھک میں کیسے ہوگی طلاق؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو قرآن کی آیتوں کے حساب سے جو میں نے ابھی بتائے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 241، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 4، اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے 3 ماہواری تک رکو. ویٹنگ پیریڈ کیا ہے عورت کا؟ 3 ماہواری. 3 بار اس کو حیض سے گزرنا ہوگا، 3 بار اس کو پیریڈز آئیں گے جب تک گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. اور اس دوران اگر تم ایک دوسرے سے مل لو یا ہم بستری کر لو تو پھر شوہر نے 3 طلاق میں کی 1 طلاق کی لائف لائن کو یوز کر لیا. اب ایسا ہی پھر سے واقعہ ہوتا ہے، 2 بار ایسا پھر سے اگر ہو جائے، یعنی 2 الگ بیٹھکوں میں، تب شوہر نے 3 طلاق دے دی. اب وہ اپنی اس مسلمان بیوی سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسلمان عورت کا کہیں اور قدرتی طور پر نکاح نہ ہو جائے، قدرتی طور پر ان میں طلاق نہ ہو جائے، تو پھر وہ اس مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے. یہ بنیادی طلاق کا تعارف ہے. اس کے علاوہ طلاق کے بعد خلا کیا ہے؟ دیکھیے، جب مسلمان مرد مسلمان عورت سے جدا ہونا چاہتا ہے، نکاح کے اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں. مسلمان عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو اس کو خلا کہتے ہیں. اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ جس طرح طلاق کے لیے 3 ماہواری تک انتظار کرنا ہے، عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے اگر وہ خلا مانگتی ہے تو صرف 1 ماہواری تک وہ انتظار کرے گی، یعنی 1 پیریڈ. دوسرا فرق، مسلمان مرد 3 الگ الگ بیٹھکوں میں صرف 3 بار طلاق دے سکتا ہے، مسلمان عورت جتنے بار چاہے خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ غیر ضروری نہیں لے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری بغیر وجہ کے خلا لینے کو کہا ہے کہ یہ ایسی مسلمان عورت منافقہ ہے. تو یہ خلا کا تعارف ہو گیا. طلاق اور خلا کے بعد آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں فیملی کا جو کانسیپٹ ہے، جوائنٹ فیملی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اسلام میں
اللہ نے بہت واضح سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں تمام وہ رشتے بتا دیے مسلمان عورت کو کہ کن کے سامنے اس کو حجاب کرنا ہے، کن کے سامنے حجاب نہیں کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے سسرالی رشتہ داروں میں سسر کے علاوہ، سسرے جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، فادر ان لا، سسر کے علاوہ دوسرے جتنے مرد رشتہ دار سسرال میں ہوتے ہیں وہ سب عورت کے لیے غیر محرم ہیں، تو عورت کو ان کے سامنے حجاب کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جوائنٹ فیملی میں کیونکہ یہاں پورے ایک جگہ ہوتے ہیں اور حجاب نہیں ہوتا، تو اسی لیے اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر کے بھائی کے بارے میں معلومات کی، شوہر کا بھائی یعنی جیٹ یا دیور کے بارے میں معلوم کیا، تو کہا کہ شوہر کا جو بھائی ہے وہ موت ہے کہا۔ تو سوچئے اگر کوئی ہماری مسلمان بہن یا کوئی مسلمان عورت اپنے دیور یا جیٹ کے سامنے بے پردگی کرتی ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو گناہ ملے گا، آخرت میں بھی پھر اس کے لیے بربادی کا وہ باعث بن سکتا ہے۔ اور آپ سوچئے کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل تو پاک ہے، ہمارے دل تو صاف ہے، جبکہ یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، امہات المومنین کے لیے آیا ہے، اور صحابہ صحابیات کے لیے آیا ہے۔ تو ہمارے دل، ہماری نیتیں امہات المومنین سے پاک نہیں ہو سکتی، ہمارے دل کی نیتیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی مسلمان عورتوں سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتے، ان کے جوتی کی دھول کے برابر بھی ہم شریف نہیں ہو سکتے۔ اور آپ سوچئے آج کے وقت کی مسلمان عورت کیسے شریف ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، اگر وہ قرآن حدیث سے دوری اختیار کرتی ہے تو ہم شریف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ کی یعنی شوہر کے ماں باپ کی، یعنی بیوی کے کیا ہو گئے، ساس سسرے ہو گئے، ان کی خدمت کرے یا ان کا خیال رکھے، تو اس کو واضح ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان بیوی پر قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں بھی عورت کے لیے لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ہاں، اگر مسلمان لڑکی راضی خوشی اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ شوہر کے لیے الحمدللہ اپنی جنت کما لے گی، جنت میں اعلیٰ اس کو مقام مل جائے گا، کیونکہ وہ شوہر کی راضی خوشی کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن مسلمان مردوں سے بھی میں گزارش کروں گی کہ جو اپنے ماں باپ کا خیال آپ کو خود رکھنا ہے، جو اصل آپ کا کام ہے، تو آپ اپنی مسلمان بیوی پر جبر یا ظلم نہیں کر سکتے۔ ان باتوں سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ مسلمان عورت کو شرعی اعتبار سے اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہے کہ میں آپ کے ماں باپ سے علیحدہ گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ میں خود یہ ایک آپ کو کنڈیشن موجود ہے کہ آپ یہ لگا سکتی ہیں کہ آپ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ ایک مسلمان مرد جب وہ شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، اس کو سب سے زیادہ خرچے کی جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، سب سے پہلے وہ ہے اس کی بیویوں کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے بعد اولاد کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے بعد اس کے ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے حق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے بھی حق تم پر ہیں۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد آدمی عورت کا قوام ہے، اس کا نگران کر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو فضیلت کیوں دی ہے عورت پر، اس کو ایک مقام بڑھ کر کیوں دیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مال میں سے عورت کے لیے خرچ کرتا ہے، اب عورت کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ چیز ماشاءاللہ ہم کو سمجھنی چاہیے۔ یہ 5واں مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سب کو پھر سے دعوت دوں کہ انشاءاللہ میری اگلی تقریر کی جو نشست ہوگی اس میں 5 اور اہم مسئلے جو ہے عورتوں کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ اس پر تبصرہ کروں گی، جس میں آپ لوگ اور آپ کے رشتہ داروں کو انشاءاللہ، دوست احباب کو، فیمیلز کو انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں۔ اور میری تقریر کو اس آیت سے مکمل کرنا چاہتی ہوں جس سے میں نے شروع کیا تھا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97۔ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن وہ مسلمان ہو،
فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً, اللہ ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کو بہترین اجر آخرت میں ان کی نیکیوں کا ملے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.